عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، عظمت، شان، بلندی اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ایک الگ ریاست، ایک ملک، ایک خطہ عطا کیا ہے، ملک پاکستان، جس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ہے. اس وقت یہ ملک کمزور در کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور اس ملک کی جو کمزوری، جو ساخت ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک معاشی طور پر انتہائی کمزور ہو چکا ہے. اور اس وقت اس ملک کی معاشی کمزوری کی وجہ سے ملک پاکستان میں غربت، تنگدستی، افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں خشک سالی اور قحط سالی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور خشک سالی اور قحط سالی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس وقت بارشوں کے سیزن میں، بارشوں کے موسم میں اللہ نے آسمان سے رحمت کی بارش کو روک رکھا ہے. یاد رکھ لیں یہ بات. اب جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، اس ٹائم آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں برف باری اور میدانی علاقوں میں، پنجاب میں، دیگر علاقوں میں ایک بارشوں کا سیزن ہوتا تھا. آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جس بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے آج بیماریاں عروج پر جا رہی ہیں. ہر شخص بیماریوں سے متاثر ہو رہا ہے. اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بارشوں کی قلت ہوتی ہے. آج کا موضوع سمجھ لیں یا میری پوری گفتگو کا لب لباب سمجھ لیں، گناہوں کی کثرت، بارشوں کی قلت، یہ مین وجہ ہے. اور آج اسی بات کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے گناہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے روکتی جا رہی ہیں. اس سے پہلے ایک بنیادی بات
جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، وہ سمجھنے کی ہے کہ بارشوں پر کنٹرول اور بارشوں پر اختیار اور بارشوں پر قدرت میرے اللہ کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح دو ٹوک الفاظ میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ وہ ذات ہے یُنَزِّلُ الْغَيْثَ جو بارشوں کو نازل کرنے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بارشوں کو نازل کرنے من بعد ما قنطوا، لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد پھر اللہ آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اللہ رب العالمین پھر اس کے بعد اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آسمان سے بارشوں کو نازل کرنے پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے دو باتیں پہلی بات کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری نا امید ہونے کے بعد بارشوں کو نازل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب دیکھنا اس وقت سیزن بھی گزر چکا ہے، جنوری بھی اینڈ پر جا رہا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا بارشیں، لوگ نا امید ہو گئے۔ یہ اللہ اتنا انتظار کیوں ہمیں کراتے ہیں؟ لوگ نا امید دعائیں کر کر کے، انفرادی اجتماعی استسقاء پڑھ کے، ابھی بھی کوئی امید نہیں ہے کہ کب بارش ہوگی۔ اس لیے کہ تاکہ بندوں کو اللہ کی نعمت کی قدر کا احساس پیدا ہو جائے، پھر تاکہ لوگ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، شکر کا جذبہ بھی پیدا ہو، اللہ کی نعمت کا قدر اور احساس بھی ہو۔ اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، فرمایا لوگوں تمہاری نا امیدی کے بعد پھر اللہ آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے۔ اور دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ آسمان سے باران رحمت کو روک لے، بارش کو روک لے، تو دنیا کی کوئی طاقت آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نازل کر سکتے؟ کسی کے اندر کوئی طاقت ہے اللہ کے علاوہ؟ کسی کے اندر کوئی ہمت اور جرت ہے کہ وہ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نازل کر سکے؟ اس پر کنٹرول اور اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ آپ دیکھتے نہیں جب بارشوں کا موسم ہوتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہے، آپ دیکھتے ہیں کتنا پانی ہوتا ہے، گلی سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک ایک فٹ تک پانی ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، گھر جانا مشکل ہو گیا، گھر سے آنا مسجد میں مشکل ہو گیا، اتنی اللہ کی رحمت اور بارش۔ لیکن میرے بھائیوں ایک طرف یہ ہے جب بارشیں اللہ روک لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جی مصنوعی بارش برسا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مصنوعی بارش برسا رہے ہیں، وہ بھی کسی ایک علاقے میں، اور پورے علاقے میں، پورے شہر میں نہیں،
چند محلوں میں بارش کے پانی کی چند قطرات برساتے ہیں تو اس کا بل کتنا آتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں اربے کا خرچہ ہو جاتا ہے، اربوں روپے کے خرچے ہو جاتے ہیں، وہ بھی چند قطرات زمین پر برستے۔ اللہ اکبر، کبھی اس رب کا شکریہ ادا کیا کرو جو بغیر کسی بل کے بل نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا، معاوضہ نہیں مانگتا، بغیر معاوضے کے اتنی بارش گلیاں بھری جاتی ہیں، فصلیں زمینیں بھری جاتی ہیں، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، کیا جی بارش کی وجہ سے پانی روڈ میں آ گیا۔ اتنی زیادہ بارشیں نازل کرنے کے بعد بھی اللہ نے کبھی ہم سے کوئی بل مانگا؟ اور یہ تھوڑے سے قطرات برسا کے یہ بجلی اور لائٹ ہم استعمال کرتے ہیں نا، سردیوں کے موسم میں بھی 20 25 ہزار کے لوگوں کے بل آتے، لوگ پریشان ہیں، کیا کریں جی، ہم تو سردیوں میں 2 دن ہماری لائٹیں چلتی ہیں، خاص تھوڑی دیر کے لیے موٹر چلتی ہے، کوئی بجلی استعمال نہیں ہوتی، 20 25 ہزار کے بل آتے ہیں۔ کبھی اس رب کا بھی شکریہ ادا کیا کرو جس نے اتنا بڑی لائٹ آسمان پر لگائی ہوئی ہے، یہ سورج اور چاند، کبھی اللہ نے اس کا بل ہم سے مانگا بھی نہیں ہے۔ اس کا شکریہ ادا کیا کرو۔ جب بارش ہو نا، آج بارشیں نہیں ہو رہی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جب بارش نازل ہوتی ہے نا، اللہ کی اس رحمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اس کا شکریہ کیا ہے؟ اس کا بل ادا کرنا کیا ہے؟ بس اپنی زبان سے الحمدللہ کہہ دیا کرو، کھانا کھاتے ہو الحمدللہ کہہ دیا کرو، پانی پیتے ہو الحمدللہ کہہ دیا کرو، کبھی بارش نازل ہو جائے الحمدللہ کہہ دیا کرو۔ یہ اللہ کا سمجھ لیں کہ آپ نے بل ادا کر دیا ہے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ بارشوں کو نازل کرنے پر اختیار اور کنٹرول کس کا ہے؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ عقیدے کی بات سمجھائی ہے کہ بارشوں پر اختیار اللہ رب العالمین کا ہے۔ اگر آسمان سے اللہ بارش کو روک لے، دنیا کی کوئی طاقت آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی برسا نہیں سکتی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروائے۔ پوچھتے ہو اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کدھر ہے؟ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے تعارف کو بیان کیا۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور فرش بنا دیا۔ والسماء بناء، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ اللہ کون؟ اللہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات ہے جو آسمان سے پانی اور بارش کو نازل کرنے والا ہے۔ کون بارشیں دیتا ہے؟ کنٹرول کس کا ہے؟ میرے اللہ کا ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتلائی نا، ان دعاؤں میں یہ بات واضح ہو رہی کہ بارشیں اللہ ہی دیتا ہے۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اسق عبادک، مانگتے کس سے؟ اللہم اسق عبادک، اے اللہ تو اپنے بندوں کو پلا دے، اللہ تو اپنے بندوں کو پانی پلا دے۔
وبہائمک اللہ اپنے جانوروں کو تو پانی پلا دے، وانشر رحمتک وحی بلدک المیت، اے اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دے اور مردہ زمین کو تو زندہ کر دے۔ کس سے دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے، اپنی ہتھیلیوں کو پھیلا کے، اپنے دامن کو پھیلا کے بارش کا سوال کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر زار عاجلا غیر عاجل، اللہ ایسی بارش دے دے جو بارش ہمیں فائدہ دے دے، نقصان دینے والی نہ ہو۔ بارشیں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ بنیادی عقیدے کی بات اس لیے میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ بارشوں پر اختیار کنٹرول میرے اللہ کا ہے۔ اب یہ بارشیں ہوتی کیوں نہیں ہیں؟ بارشوں کی قلت، گناہوں کی کثرت، یہ بات ہے سمجھنے والی۔ اللہ نے قرآن میں کہا، فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتے کائنات کے لوگوں، یہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو عذاب آتے ہیں، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ جو عذاب آ رہے ہیں اس وقت جو ہمارے اوپر عذاب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کی بے شمار صورتیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کو اللہ کا عذاب سمجھیے۔ اللہ نے اپنی رحمت کو روک لیا ہے، کیوں؟ گناہوں کی کثرت اور بارشوں کی قلت۔ آج میں نے اور آپ نے انفراد اور یاد رکھ لیں یہ بات بھی، اللہ کا شکر یہ ادا کیا کریں کہ اللہ آسمان سے یکدم ہمارے اوپر کوئی عذاب مسلط نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اس لیے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ میری امت پر کوئی یکدم عذاب نازل نہ کرنا، ورنہ جو میرے اور آپ کے گناہ ہے، انفرادی اور اجتماعی گناہ ہے، اللہ کی قسم ہے آپ نہیں دیکھتے سابقہ قوموں کے حالات، ایک ایک گناہ پر دو دو گناہوں کی وجہ سے اللہ ان قوموں کو تباہ و برباد اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتا تھا۔ قوم لوط پر اللہ نے عذاب کیوں نازل کیا؟ ایک ہی گناہ تھا نا، کیا گناہ تھا قوم لوط کے اندر؟ بدکاری کیا کرتے، زنا کیا کرتے، فحاشی ریانی کیا کرتے۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ قوم لوط نے آ کر اپنی قوم کو سمجھایا یہ بدفعلی والے کام، یہ غلط کام، زنا اور بدکاری والے کام نہ کرو۔ اس قوم نے اس گناہ کو، زنا اور بدکاری کو نہیں چھوڑا، لوط علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ نے اس قوم کو عذاب کیا دیا، زمین سے اس قوم کو اٹھایا، مکانات سمیت اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پر اللہ لے گئے، اور آسمان کی بلندیوں سے اللہ نے پھر ان کو زمین پر پلٹ مارا۔ صرف ایک گناہ تھا اس قوم کے اندر، یہ قوم کے اندر بدکاری اور فحاشی عام تھی۔ آگے قوم شعیب کا بھی تذکرہ ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ نے کیا یعنی ایک ایک دو دو گناہوں کی وجہ سے اللہ اس قوم پر اپنی عذاب مسلط کر دیا کرتا تھا۔ آج میں اور آپ بچے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے بچے ہوئے، ورنہ میرے اور آپ کے بنا شرک سے لے کر، بدعات سے لے کر، خرافات سے لے کر، فراڈ اور دھوکے اور لوگوں کے مال کو لوٹنے کے لحاظ سے، حقوق العباد، حقوق اللہ کے حوالے سے
تمام قسم کے گناہ معاشرے کے اندر موجود ہیں. میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں, آج میں کتنا رب کو ناراض کر رہا ہوں, کتنا رب کو راضی کر رہا ہوں. صرف محاسبہ کیجئے. ایک گناہ ایسا ہے, آج ہم تو یہ کہتے ہیں آج بارش یہ نہیں ہو رہی ہے, اس لیے نہیں ہو رہی ہے, اس لیے نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ, موسیٰ علیہ السلام کو بارش نہیں ہو رہی, قحط سالی ہے, مشک سالی ہے, قوم کو لے کے نکلی بارش طلب کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی, کہا موسیٰ پیغمبر, آپ کی اس مجلس میں, اس محفل میں ایک شخص ایسا ہے, ایک شخص ایسا ہے جس نے مجھے اتنا ناراض کیا ہوا ہے, اتنا ناراض کیا ہوا ہے, جب تک وہ بندہ باہر نکل کر مجھ سے معافی نہیں مانگے گا میں بارش کا ایک قطرہ بھی تمہارے اوپر برساؤں نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا, بڑی محفل اور بڑی مجلس ہے, کون ہے جس نے میرے رب کو ناراض کیا ہوا ہے, اور اس کی ناراضگی کی حد یہ ہو چکی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کی بارش کو روک لیا. جانور مر رہے ہیں, انسان بھوکے مر رہے ہیں, قحط سالی اور خشک سالی ہے, باہر نکل کے آئے. اب ہر شخص کو اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دامن میں دیکھتے نہیں, ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے نہیں. شاید ایسا تو نہیں ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک رکھا ہے. اب وہ شخص پریشان ہے, گناہوں کا پتہ تھا, باہر نکلتا ہوں تو بدنامی ہوگی, لوگ تنقید کا طنز کا نشانہ بنائیں گے, لوگ یہ کہیں گے یہ بدکار آدمی تھا, یہ گنہگار تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کی بارش کو روکے رکھا تھا. اب اس نے اندر سے ہی اپنے رب سے کار ملا دی, اپنے رب سے رابطہ کر لیا, کہا اللہ اگر باہر نکلتا ہو میری عزت خاک میں مل جائے گی, لوگ طنز و تنقید کا نشانہ بنائیں گے. اللہ اب میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں, آج تو میرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے, اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اے اللہ آج معاف کر دے, تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تو رحمت کی بارش کو نازل فرما. اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ رب العالمین نے رحمت کی بارش کو نازل فرما دیا. موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ اللہ تو نے کہا تھا بندہ باہر نکلے گا, اس وقت بارش کو نازل کروں گا, اللہ بندہ باہر آیا نہیں, تو نے رحمت کی بارش نازل, وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ پیغمبر اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے. کیا کر لیا ہے؟ مجھ سے صلح کر لی ہے, مجھ سے محبت کر لی ہے, دوستی کر لی ہے. کہا اللہ ٹھیک ہے, لیکن وہ بندہ ہے کون, اس کا نام کیا ہے؟ وہ کہا میرے موسیٰ پیغمبر جب تک اس بندہ وہ گناہ کرتا رہا میں نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے, اس کو اوپن نہیں کیا. آج تو اس بندے نے مجھ سے صلح کر لیا ہے, میں کیسے اس کے پردے کو جا کر دوں؟ میں اور آپ اپنے انفرادی طور پر گریبانوں کے اندر جان کر دیکھنا یہ ہے, کیا ایسے میرے گناہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ نے رحمت کو روک رکھا ہے؟ بحثیت مسلمان یہ سوچ رہے ہم کیا گناہوں سے توبہ کریں گے. ہم تو گناہ کر کے اس کی تشہیر کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, واٹس ایپ پہ ڈال دیا, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ ڈال دیا, پھر یہ بھی کہتے ہیں لائک کیجئے, آگے شیئر کیجئے, خود بھی گناہگار ہوتے ہیں, آگے لوگوں کو بھی اپنے گناہ میں شریک کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور بردستی اور بدنصیبی کیا ہوگی؟ آپ نہیں دیکھتے کائنات کے عظیم انسان جناب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے ٹائم اٹھا کرتے تھے, رب کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے, اور کھڑے ہو کر رب کے ہاں قیام کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے اپنے رب سے دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ نے پوچھ لیا آقا آپ تو معصوم عن الخطا ہے, اتنے قیام کی کیا ضرورت؟ افلا اکون عبدا شکورا, عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس اللہ نے میرے اوپر اتنا انعام کیا؟
وہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ کے یہاں استغفار کیا کرتے تھے. کبھی سوچئے گا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کتنے گناہ ہیں. پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ رحمت کی بارش تو نہیں ڈال سکتا. اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے رحمت کو روکے رکھا ہے، بارش کے قطرات کو روکے رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی بدعمالی کا نتیجہ، گناہوں کی کثرت، بارشوں کی قلت. آئیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان انتہائی توجہ سے، اور میں باقی ساری گفتگو اسی فرمان پر ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کرام جمع بیٹھے ہوئے، آپ نے صحابہ کو بلایا، صحابہ سے کہا میرے صحابہ یا معشر المہاجرین خمس خصال، اے میرے صحابہ 5 قسم کے گناہ ایسے ہیں، 5 قسم کے گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ 5 عذاب تمہارے اوپر نازل کرتا ہے. یعنی امت محمدیہ پر 5 گناہ ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ 5 عذاب نازل کرے گا. اور معذرت کے ساتھ آج وہ 5 گناہ بھی معاشرے میں موجود ہے، اور 5 قسم کے عذاب بھی آج معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. سب سے پہلا گناہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا کہ میری امت میں گناہ ہوگا. وہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها، فرمایا جب کسی قوم میں اعلانیہ زنا، بدکاری، فحاشی، بریانی عام ہو جائے گی، یہ گناہ عام ہوگا، اللہ پھر ان لوگوں میں عجیب عجیب قسم کی بیماریاں نازل کرے گا، جو بیماریاں ان کے آبا و اجداد نے کبھی ان کے بارے میں نہ سنا ہے نہ کبھی وہ بیماریاں انہوں نے دیکھی. آج غور کیجیے، کیا اعلانیہ بدکاری، اعلانیہ زنا اور اعلانیہ فحاشی بریانی آج موجود ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے نوجوان الا ماشاء اللہ، اللہ کی قسم فحاشی اور بریانی کا اڈا بنے ہوئے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو کوئی پتہ نہیں نماز فجر کا ٹائم کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو کوئی پتہ نہیں ظہر اور عصر کی نماز کا ٹائم کیا ہے، لیکن نوجوانوں کو یہ پتا ہے کہ لڑکیوں کے کالج اور سکول سے چھٹی کا ٹائم کیا ہے. کوئی پتا نہیں ہے، نمازوں کی دعائیں یاد نہیں، رکوع اور سجود کی دعائیں یاد نہیں ہے، اعلانیہ بدکاری اور فحاشی اور عریانی اتنی عام ہے کہ غیر محرم لڑکیوں کے موبائل نمبر ان کو یاد ہے. یہ اعلانیہ فحاشی نہیں تو اور کیا ہے؟ لڑکیوں کے سکول کے ٹائم یاد ہے، کس ٹائم چھٹی ہوتی ہے، وہ گاڑی آگے جا رہی ہے، گاڑی کا نمبر بھی یاد ہوتا ہے کہ اس گاڑی پر فلاں لڑکی جاتی ہے، پیچھے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، تعاقب کر رہا ہے. اور نوجوان کبھی یہ بھی سوچ لیا کر، جس گاڑی کا تو تعاقب کر رہا ہے، جس غیر محرم لڑکی کے پیچھے تو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے تیرے پیچھے بھی ایک گاڑی آ رہی ہو اور اس گاڑی کے اوپر بھی تیری بہن بیٹھی ہو اور تیری بہن کا بھی کوئی اور تعاقب کرنے والا ہو. عزتیں تو سب کے برابر ہوتی ہیں، غیرت تو سب کے برابر ہوتی ہے، بہنیں تو سب کے برابر ہوتی ہیں. ایک تو اس کا معنی یہ ہے حتی یعلنوا بها، میری امت میں گناہ ایسا عام ہو جائے گا فحاشی اور عریانی کا کہ لوگ سرے عام زنا اور بدکاری کریں گے. دوسرا معنی یہ بھی ہے حتی یعلنوا بها، لوگ اپنے خلوت کے معاملات، تنہائی کے معاملات لوگوں میں جا کے شیئر کریں گے، بتائیں گے میں یہ گناہ کر کے آیا. اور تو دیکھیں وہ تنہائی کے معاملات، خلوت کے معاملات بیوی کے ساتھ کیے ہوئے، صبح اٹھ کر لوگ غیروں کے سامنے اور دوستوں کے سامنے جا کر بیان کرتے ہیں
اس سے بڑھ کر بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر بے شرمی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر بے غیرت انسان کون سا ہو سکتا ہے جو تنہائی اور خلوت کے معاملات جا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے پھر اللہ کی عذاب نہ آئے تو کیا ہوگا؟ اس کی پیشن گوئی آج سے 1400 سال پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ فرمایا کہ جب ایسے زنا ہوں گے کیا ہوگا؟ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مست في اسلافهم الذين مضوا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ اس کی وجہ سے عذاب کیا نازل کرے گا؟ لوگوں میں ایسی بیماریاں نازل کرے گا، فرمایا جو بیماریاں کبھی ان کے آبا و اجداد نے دیکھی نہیں ہے نہ سنا ہے۔ کس کو پتا تھا کورونا کے بارے میں؟ کس نے سنا تھا کورونا کے بارے میں؟ بلڈ پریشر کا کس کو پتا تھا؟ کس کو پتا تھا بی پی ہائی کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتا تھا بی پی لو کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتا تھا ایڈز کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتا تھا شوگر کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتا تھا دل کی بیماریوں کا؟ آج ہر دوسرا بندہ شوگر کا مریض ہے، آج ہر دوسرا بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، آج بیماریاں اور حتیٰ کہ یہ کینسر انتہائی خطرناک بیماری بھی آج لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اور دور میں ڈاکٹر کا چھوٹا سا کلپ دیکھا، اللہ کی قسم انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ڈاکٹر نے ہسپتال کے اندر لیٹے ہوئے مریض کا وہ کلپ دکھایا کہ مریض لیٹا ہوا ہے اور اس کے منہ کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اتنی خطرناک بیماریاں معاشرے میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آج معاشرے کے اندر کیا ہے؟ حتیٰ یعلنوا بہا 1400 سال پہلے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے بتا دیا تھا جب لوگوں میں زنا اور فحاشی اور یعنی سرعام ہوگی اس کا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ ان میں ایسی بیماریاں نازل کرے گا جو ان کے آبا و اجداد نے کبھی بیماریاں دیکھی نہیں۔ دوسرا گناہ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ گناہ ایک ہے، عذاب 3 ہے۔ ورنہ جب لوگ ناپ تول میں کمی شروع کر دیں گے، ایک عذاب یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں پر خشک سالی اور قحط سالی کا اللہ عذاب نازل کرے گا۔ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، مہنگائی بھی اللہ نازل کرے گا۔ اللہ ظالم جابر حکمرانوں کو ایسے لوگوں پر مسلط کر دے گا۔ کیا ناپ تول میں کمی نہیں؟ ہر دوسرا بندہ تاجر، زمیندار، کاشتکار اس گناہ میں ملوث ہے۔ آج کل یہ جو کمپیوٹرائز کانٹے آ گئے، عام سادے بندے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا اس نے کتنا توڑا ہے، کم یا زیادہ تو ہی نہیں سکتا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ 1 کلو کی چیز کا وزن کے پیسے لیں گے اور لوگ 100 گرام کے دیں گے۔ اور تو اور بڑے تاجر دیکھیں، کپڑے والوں کو دیکھیں، پیٹرول پمپ والوں کو دیکھیں، ایسے ایسے تجربے کیے ہوتے، اللہ کی قسم انسان حیران ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان کا تعاقب کر سکیں۔ یہ تو بڑے تاجر ہیں نا، آپ یہ فروٹ بیچنے والوں کو دیکھیں گے ریڑھی پہ، حتیٰ کہ سائیکل کے اوپر امرود رکھ کر فروخت کرنے والے کو دیکھیں، ایسے تجربے ہوتے ہیں۔ وہ ساتھ بڑے بڑے سبز سبز پتے، لکڑیاں بھی ساتھ ڈالی ہوتی ہیں، جب توڑتے وہ سارے سبز پتے بھی امرود کے ساتھ توڑنے شامل کر دیتے ہیں۔ جب یہ حالت ہوگی ملک کی، اللہ 3 عذاب نازل کرے گا۔ پہلا عذاب یہ ہے کہ اللہ قحط سالی نازل کرے گا، اللہ بارشوں کو روک لے گا۔ قوم شعیب کو اللہ نے تباہ کیوں کیا تھا؟ ایک ہی گناہ تھا قوم شعیب پر۔ آج فراڈ بھی ہمارے اندر، آج دھوکہ بھی ہمارے اندر، آج سود بھی ہمارے اندر، آج بددیانتی بھی ہمارے اندر، آج بدعات بھی ہمارے اندر، آج خرافات بھی ہمارے اندر، آج شرک بھی ہمارے اندر، آج دین سے بیزاری بھی ہمارے اندر، آج بدعمالی اور بدعقیدگی بھی ہمارے اندر۔ صرف ایک گناہ تھا قوم شعیب کے اندر، ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور شرک کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام آئے، قوم کو سمجھایا، نہ مانے۔ اللہ نے کیا عذاب دیا؟ چیخ کا عذاب آیا، ایسی چیخ اللہ نے آسمان سے نازل کی جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے۔ اور پھر یہاں تک نہیں ہے،
پھر اللہ رب العالمین نے ایک عجیب قسم کا زوردار زلزلہ نازل کیا اور اس زلزلے کی وجہ سے اللہ نے ان کی ساری قوم شعیب کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا. ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر کوئی آباد تھا ہی نہیں. تیسرا گناہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعَ الْقَطْرُ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطُرُوا. حدیث کے الفاظ ہیں جب لوگ اپنے مالوں کی زکات روک لیں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ آسمان سے بارش کو روک لے گا. اور کائنات کے لوگوں تم اللہ کے حق کو روک لو، اللہ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں حدیث کے الفاظ یہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اللہ کو جانوروں کے ہلاک ہونے کا خطرہ نہ ہوتا اللہ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نازل نہ فرماتا. کون زکات ادا کرتا ہے؟ زکات کا پتہ ہی نہیں. اکثر مالدار صرف رمضان کا مہینہ ہوتا ہے 5,000 ایک کو دے دیا، 2,000 دوسرے کو دے دیا، 3,000. ہم یہ سمجھتے زکات ادا کر دی. زکات کے نصاب کا ہی پتہ نہیں ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ سونے پر کتنی زکات بنتی ہے، یہ پتہ نہیں چاندی پر کتنی زکات بنتی ہے، عشر کیسے ادا کرنا ہے. اللہ کی قسم ہے ہمیں زکات کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی سیکھا ہے نہ کبھی سمجھا ہے. زکات نہ ادا کرنے کی وجہ سے یاد رکھنے دو سزائیں ہیں، ایک دنیا کی سزا ہے، ایک آخرت کی سزا ہے. دنیا کی سزا کے لیے تفصیلی بات کے لیے ٹائم نہیں ہے. جاؤ سورۃ القلم 29 سپارے میں اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے. بات ہے زکات کا ٹائم آتا ہے، باغ سے پھل فروٹ جاتے ہیں، غریب چلے جاتے ہیں، حاجت مند جاتے ہیں، ضرورت مند چلے جاتے ہیں، سب کو دیکھ رہا ہے، دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، ہاتھ اس کا کھلا ہے. لیکن بیٹوں نے دیکھا یہ ہمارا باپ کرتا کیا ہے. یہ جب لینے کی باری آتی ہے سارے پہنچ جاتے ہیں. بیٹوں جب باپ فوت ہو گیا بیٹوں نے کہا اب ہمارا کنٹرول، ہمارا اختیار آ گیا، اب کون آئے گا ہمارے پاس. رات کو بیٹھے ہیں اپنے گھر کے اندر مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ یہ کر رہے ہیں باغ کے اندر پھل اتارنے کے لیے دن کے وقت نہیں جائیں گے، روشنی کے وقت نہیں جائیں گے، نہیں تو سارے غریب باغ میں آ جائیں گے. ادھر یہ مشورہ کر رہے ہیں، ادھر اللہ کی تدبیر ہے، ایک ان کی تدبیر ہے، ایک اللہ کی تدبیر ہے. تدبیر کر رہے ہیں رات کے وقت اندھیرے میں جائیں گے، جا کے پھل اتار کے لائیں گے تاکہ کوئی قریب نہ آ سکے. اللہ نے آسمان سے ایسی آگ کو نازل کر دیا کہ اس کے باغ کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. گئے باغ میں جاتے ہیں، جا کے حیران پریشان ہے. کہتا ہے ایک کہتا ہے یہ تو ہمارا باغ نہیں، کہتا ہے یہ کسی اور کا باغ ہے، کہتے ہیں ہم باغ میں نہیں ہیں. اور لوگوں جب لوگ اللہ کی راستے میں زکات کو روک لیتے ہیں اللہ کی قسم اللہ برکت بھی ختم کر دیتا ہے، اللہ ان کے مال کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور آخرت کی سزا کیا ہے؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها. اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ولا ينفقونها في فبشرهم بعذاب علیم. اے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو. کیا دردناک عذاب؟ فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کل قیامت کے دن ہوگا جہنم کی آگ کو گرم کیا جائے گا. گرم کر کے کیا ہوگا؟ فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پشتوں کو ان کے چہروں کو اس آگ سے داغا جائے گا. اور اللہ فرمائے فذوقوا ما کنتم تکنزون، فرمایا چکھو جو دنیا میں مال جمع کر کر کے رکھا کرتے آج اس کا مزہ چکھو جہنم کی آگ میں. زکات ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کیا کرتا ہے؟ بارش کی قطرات کو روک دیتا ہے. آخری بات فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اللہ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. اللہ کا عہد کیا ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا عہد ہے. اور اللہ کے رسول کا عہد کیا ہے؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کا عہد یہ ہے کہ پوچھنا اللہ کو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کیا ہے کہ پوچھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے.
یہ جبین نیاز اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے نہیں جھک سکتی. جب پوچھنے کی باری آئے گی کسی امام سے نہیں پوچھنا, کسی مفتی سے نہیں پوچھنا, کسی پیر اور فقیر سے نہیں پوچھنا. پوچھنا کس سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کے حق کو لوگ توڑ دیں گے, اللہ دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا. آج دشمن ہمارے اوپر مسلط نہیں ہے. ایران کی کیا ضرورت تھی, ایران کی کیا ضرورت تھی کہ وہ پاکستان کے اندر آ کر بلوچستان پر حملہ کرے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی شکوہ تھا, شکایت تھی, مذاکرات کے ذریعے بات حل ہو سکتی تھی. یہ کیا ہے؟ بغیر کسی بات بتائے ہوئے آ کے پاکستان کے اندر آ کے حملہ کر دے. اللہ کی قسم, یہاں سے 1400 سال پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ تمہارے اوپر دشمنوں کا تسلط کیوں ہوگا. فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. کائنات کے لوگوں, جب تم موت سے نفرت کرو گے, دنیا سے محبت کرو گے, اس کا پھر یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر اللہ دشمنوں کو مسلط کر دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھ کو آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ایک اعلان ہے. آپ کی اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت راجہ خورشید صاحب کافی دنوں سے بیمار ہیں. پچھلے دنوں مجھے یاد نہیں رہی, انہوں نے اپیل کی تھی کہ دعا میرے لیے کروائیں. بیمار ہیں, آپ سارے احباب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اپنے خزانے سے ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ ان کو صحت والی, عافیت والی, تندرستی والی, ایمان و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.